ایک مرتبہ بادشاہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ اے وزیر، بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کون سی ہے؟ میں آج وہ تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ وزیر شرماتا ہے اور اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ تب بادشاہ مزید پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کون سی ہے؟ میں تمہاری وہ خواہش پوری کر دوں گا۔ تب وزیر جھجکتے ہوئے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ بہت وسیع سلطنت کے مالک ہیں۔ اگر میں اس وسیع سلطنت کے 10ویں حصے کا مالک ہوتا تو میں ایک خوش نصیب انسان ہوتا۔ بادشاہ کہکا لگاتا ہے اور ساتھ ہی پٹواری کو بلوا لیتا ہے۔ وہ پٹواری سے کہتا ہے کہ میری آدھی سلطنت اس وزیر کے نام لکھ دو۔ وزیر بہت حیران ہوتا ہے، بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنی آدھی سلطنت مجھے کیسے دے سکتا ہے۔ وزیر مزید اس وقت حیران و پریشان ہوتا ہے جب وہ بادشاہ کا دوسرا حکم سنتا ہے۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ وزیر کو میرے 3 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ اگر یہ وزیر ان 3 سوالوں کے جوابات صحیح دے دیتا ہے تو یہ وزیر میری آدھی سلطنت کا مالک ہوگا، لیکن اگر یہ 3 سوالوں کے جواب نہ دے پایا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وزیر بہت پریشان ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت اپنے 3 سوال اسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سوالوں کو اپنے پاس محفوظ کر لو، تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے۔ اور سوال کچھ یوں ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1، زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے؟ سوال نمبر 2، زندگی کا سب سے بڑا سچ کون سا ہے؟ سوال نمبر 3، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ 3 سوالات وزیر اپنے پاس نوٹ کرتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اگلے ہی دن وہ پوری دنیا کے دانشوروں، ادیبوں اور شاعروں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کے سامنے یہ 3 سوالات رکھتا ہے، لیکن کسی کو بھی ان کے جواب پتہ نہیں ہوتے۔ وہ بہت لمبی بحث کرنے کے بعد بھی کسی ایک سوال کا جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ وزیر بہت پریشان ہوتا ہے۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وزیر کو بہت پریشانی تھی۔ ایک وقت وزیر کو یہ محسوس ہوا کہ شاید میں اب نہیں بچ سکتا۔ میں نے بادشاہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ وہ اپنے دارالخلافہ سے باہر نکل جاتا ہے اور ایک سنسان بستی میں داخل ہوتا ہے۔ جب وہ اس بستی میں داخل ہوتا ہے تو سامنے ایک فقیر بیٹھا سوکھی روٹی کھا رہا ہوتا ہے۔ اس کے قریب پہنچتا ہے تو فقیر اس وزیر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو، میں ہی تمہارے 3 سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ وزیر بہت حیران ہوتا ہے۔ وہ اس فقیر سے دریافت کرتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ میں ان 3 سوالوں کے جواب کی تلاش میں ہوں؟ تب فقیر اندر سے ایک صندوق اٹھا کے لاتا ہے اور جب اسے کھولتا ہے تو اس کے اندر ایک قیمتی شاہی لباس موجود ہوتا ہے جو بادشاہ سلامت اپنے نہایت ہی قریبی وزیروں کو عطا کرتا ہے۔ وہ فقیر مزید کہتا ہے کہ میں بھی بادشاہ کے ہاں بہت ہی کلوز وزیر تھا، بہت ہی اہم وزیر تھا، لیکن میں نے وہ وزارت چھوڑ دی۔ میں بھی تمہاری طرح اسی طرح کے 3 سوال لے کر مارا پھرتا رہا تھا۔ مجھے جواب تو معلوم ہو گیا اور میں نے وہ بادشاہ کا جواب دے بھی دیے تھے، لیکن پھر میں نے وہ عالی شان زندگی چھوڑ کر اپنے اس کتے کے ساتھ اس جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ اس فقیر کا کتا اس وقت ایک پیالے سے دودھ پی رہا تھا۔ وہ وزیر اس فقیر سے گڑ گڑا کر اپیل کرتا ہے کہ خدا را مجھے 3 سوالوں کا جواب عطا کر دیں، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ تب فقیر کہتا ہے کہ میں پہلے 2 سوال بالکل فری آف کاسٹ آپ کو دوں گا، لیکن تیسرے سوال پر میری ایک شرط ہوگی۔ اگر وہ آپ نے میری شرط نہ مانی تو میں اس تیسرے سوال کا جواب آپ کو نہیں دوں گا۔ اس وقت وزیر کے پاس اس شرط کو ماننے کے علاوہ کوئی چوائس موجود نہ تھی، لہٰذا اسے اس وقت ہر شرط قبول تھی۔ اس نے فقیر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ فقیر نے سب سے پہلے سوال کا جواب دیا کہ زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ زندگی ہی ہے۔ ہم زندگی کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہم زندگی پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، دراصل زندگی ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد فقیر دوسرے سوال کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے، جسے ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں، جسے ہم بالکل بھی بولنا یاد کرنا گوارا نہیں کرتے، لیکن ہماری زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہی ہے۔ اب تیسرے سوال کا وقت تھا اور فقیر نے اپنی شرط بھی رکھ دی۔ اس نے کہا
کہ اگر تم میرے کتے کا بچا ہوا دودھ پی لو تو میں بھی تمہیں تیسرے سوال کا جواب دے دوں گا۔ وزیر کے چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت میں فقیر کی شرط رد کرنے کا متحمل نہ تھا، کیونکہ اسے آخری سوال کی شدید ضرورت تھی تاکہ وہ بادشاہ کو وہ جوابات دے سکے۔ اس نے وہ کتے کا جھوٹا پیالہ اٹھایا اور فوراً سے پہلے پی گیا۔ تب فقیر ہنس کر کہتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہے، اور غرض وہ چیز ہے جس نے تمہیں اس کتے کا جھوٹا پینے پر مجبور کیا۔ وہ تینوں سوالات کے جواب حاصل کرنے کے بعد دوبارہ محل کی جانب سفر شروع کرتا ہے۔ اس کے اندر احساس شکست خوری موجود ہوتا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج میں نے بہت بڑی شکست حاصل کی ہے۔ وہ محل میں جاتا ہے اور وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ بادشاہ اسے اپنی آدھی سلطنت کا مالک بھی بنا دیتا ہے، لیکن اسے ہمیشہ پوری زندگی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے ایک فقیر سے شکست کھائی تھی۔ اسے زندگی کا صحیح معنوں میں پتہ چل چکا تھا کہ زندگی ہے کیا، زندگی کا سب سے بڑا سچ کون سا ہے، زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ اس فقیر نے وزیر کو بارہا بتایا تھا کہ دیکھو، تم اس ملک کی آدھی سلطنت کے مالک بننے والے ہو، اس لیے تمہیں روزانہ اپنی غرض کی خاطر کسی نہ کسی صورت میں کتے کا جھوٹا دودھ پینا ہی پڑے گا۔